ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس انس با قرآن جو کہ مستقل جاری و ساری ہے، آیت نمبر 74 ہم نے کل پڑھا تھا، اور آیت نمبر 75 آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پڑھیں گے مختصر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اور اس کو سننے کے بعد اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال ثواب فرمائیں۔ کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں حکم تھا جہاد کے بارے میں۔ البتہ جہاد کا مطلب جو اس وقت غیر مذہب کے لوگ اس جہاد کے بارے میں تبلیغات کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، وہ اسلام میں جہاد ہرگز نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے کہ ظلم نہ سہنا، ظلم کرنے کا نام جہاد نہیں ہے، کسی بے گناہ کو مارنے کا نام جہاد نہیں ہے، اپنے ملک کا قبضہ دکھانے کا نام، رعب دکھانے کا نام جہاد نہیں ہے۔ داعش، القاعدہ اور طالبان جو کام کیے وہ جہاد نہیں ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے، جیسا کہ مستقل ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے وما لکم، پہلے عقلی و برہانی دلیل خدا نے دیا جہاد کے لیے کہ جہاد ضروری ہے۔ البتہ جہاد کون سا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ کل بھی بیان کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو اگر اس پر حملہ ہو رہا ہے، لوگ اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اللہ کے دین پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کے لیے ہے جہاد۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب یہاں پر ایک عاطفی بات خداوند عالم فرما رہا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں جہاد نہیں کر رہے ہو؟ جہاد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریہ۔ یہاں پہ جو خدا بندہ ایک اس کے دو رخ ہے، ایک رخ ہے خدا کی طرف، ایک رخ ہے بندے کی طرف۔ فی سبیل اللہ خدا کی طرف، اور وہ مستضعفین جو کمزور ہیں، چاہے عورتیں ہیں، مرد ہیں کمزور، عورتیں من الرجال والنساء، مرد جو کمزور ہیں، عورتیں جو کمزور ہیں، والولدان بچے ہیں، الذین یقولون کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، ربنا یعنی اے میرے پروردگار، اخرجنا ہم کو نکال دے، کہاں سے نکال دے؟ من هذه القریہ، اس جگہ سے، اس قریہ سے، اس شہر سے، اس گاؤں سے، من هذه القریہ القریۃ الظالم اہلها، جس کے اہل ظالم ہیں، یعنی اس ظالم آبادی سے، اس ظالم قریے سے ہم کو بچا لے، ہم کو یہاں سے باہر نکال دے۔ یہ دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا وہ ہے جو قبول شدہ دعا ہے۔ اللہ نے کمزوروں کی دعا کو، مظلوموں کی دعا کو قبول کیا ہے،
اور مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کی مدد کرو، اس طریقے سے ان کی اجابت کرو۔ ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، جس کے ظالم ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں ان سے نجات۔ واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا اپنے پاس سے مددگار عطا کر۔ اس آیت کے شان نزول میں جو ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ جب مکے میں مسلمان جو رہ رہے تھے، نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اور ان پر کفار و مشرکین نے جو مکے میں تھے بہت ظلم کرتے تھے، کہتے تھے نہیں بتوں کی پوجا کرو، اور جب بت کی پوجا نہیں کرتے تھے جو مسلمان ہوئے تھے تو ان کو مارتے تھے، سزا دیتے تھے، مختلف قسم کی اذیتیں دیتے تھے۔ تاریخ میں بہت ظلم موجود ہے۔ تو اب ان جو کمزور تھے انہوں نے جب پروردگار سے دعا کیا کہ پروردگارہ ہم کو اس کلچر سے، اس سماج سے، اس ظلم کے ماحول سے، جہاں پر ہم اپنے کو مسلمان نہیں بتا پا رہے ہیں، جہاں پر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، جس جگہ پر ہم اپنے دین پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اخرجنا من هذه القریہ، اس قریہ سے ہم کو نکال دے، الظالم اہلھا، جس کے اہل ظالم لوگ ہیں۔ تب مکے میں جب بہت زیادہ ظلم ہونے لگا مسلمانوں پر تو انہوں نے یہ دعا کیا، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنی طرف سے ولی عطا کر، سرپرست عطا کر، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اپنی طرف سے مددگار عطا کر۔ لہذا ان کی دعا قبول ہوئی، اور ان کے حفاظت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے یہ آیت ہوئی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ کمزوروں کی مدد کرنا، اور وہ مرد عورت جن کو اتنا ظلم ان پر ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہاں سے نکال دیں۔ لہذا خداوند عالم یہاں پر دو نکات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اور جہاد کمزوروں کی مدد کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اس میں دونوں عنوان پائے جا رہے ہیں، الہی اور بندگی دونوں عنوان پائے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کے راہ میں ہونا چاہیے، اور وہ کس طریقے سے کہ کمزوروں کو نجات دلانا، جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کو ظلم سے بچانا۔ دین اسلام ہمیشہ ظلم کے خلاف رہا ہے، دین اسلام ہمیشہ تشدد، زبردستی کے خلاف رہا ہے، یہاں تک کہ قرآن نے یہاں تک کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ کوئی دین کے بارے میں کسی پہ زبردستی نہیں ہے، جس کو جو دین پسند ہو اس پر عمل کرے، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایک اور آیت پڑھتے ہیں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ الذین آمنوا، اب خداوند عالم یہاں پر مومنین کی ایک علامت، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے۔ پچھلی آیت میں منافقین کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا کہ منافقین جو ہے جب میدان جنگ پہ جانا ہے تو اس وقت نہیں جاتے ہیں، اور کوئی شہید ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں پروردگار بڑی نعمت ہے کہ میں نہیں گیا، کل ہم نے پڑھی تھی یہ۔ اور اس کے بعد اگر جو ہے جنگ جیت جاتے ہیں اور مال غنیمت ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہم کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ اب اس آیت میں کیا، الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، والذین، یہ تو مومنین ہیں، مومنین جہاد کرتے ہیں کس میں؟ اللہ کے راہ میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت،
لیکن جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یقاتلون، وہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں، مومنین فی سبیل اللہ، کافرین فی سبیل الطاغوت، ظلم ظالم کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر حکم ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، حکم خدا ہو رہا ہے شیطان کے اولیاء کو قتل کر دو، شیطان کے سرپرستوں کو ختم کر دو، یہ جڑ ہے، ان کی وجہ سے شر ہے، ان کی وجہ سے فساد ہے، ان اولیاء شیطان کی وجہ سے انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو حکم خدا کیا ہے؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے جو سرپرست ہیں، جو نیتا ہیں، جو لیڈر ہیں، جو کہ انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو قتل کر دو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا قید، شیطان کی چال اس کی طاقت کی طرح اس کی چال بھی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ یہ وقتی طور شیطانی طاقتیں ہیں جو انسانوں کے اوپر ظلم کو جائز قرار دیتی ہیں، ورنہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم کبھی بھی کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب اگر دھرم کے نام پر کہیں کوئی ظلم کرتا دکھائی دے تو اس دھرم کو برا نہیں کہو، اس دھرم کی غلطی نہیں ہے، اس مذہب کی غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب کبھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ظلم جو کر رہا ہے وہ اپنے ہی مذہب کے خلاف کام کر رہا ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو، داعش، طالبان، القاعدہ، چاہے وہ ہندوؤں میں ہو جو گروہ وجود میں آئے ہیں، چاہے وہ عیسائیوں میں ہو، چاہے وہ یہودیوں میں ہو، جس مذہب میں بھی اگر ظلم کرتا ہوا کوئی دکھائی دیتا ہے تو وہ اپنے ہی مذہب کی مخالفت کر رہا ہے۔ لہذا خداوند عالم قرآن مجید میں بھی یہی فرما رہا ہے کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو ایمان لائے ہیں وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن وہ لوگ کہ جو شیطان کے پجاری ہیں، فقط جو شیطان کو ماننے والے ہیں، شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ فتنہ و فساد کرنے والے ہیں، وہ قتل و غارت کرنے والے ہیں، وہ خوریزی کرنے والے ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ خداوند عالم یہ بھی فرمایا ان کا کام کیا ہے؟ وہ جو دنیا کے لیے کرتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی دھرم مذہب کے لیے ہو وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ جو چاہ رہا ہے لوگوں کی، غریبوں کی مدد کے لیے، جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کو ظلم سے بچانے کے لیے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جو چند آیات ہم نے تلاوت کیا، اس کا بھی ثواب تمام مرحومین مومنین و مومنات کو اس حال ثواب کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔